أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے اور اصحاب الفرائض کا ذکر ہے۔ اصحاب الفرائض کا مطلب یہ ہے وہ لوگ، وہ ورثہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے۔ کل آپ نے ایک اصول سنا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتے ہیں کہ جب تم وراثت کی تقسیم کرو گے کسی کے انتقال کے بعد، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر کسی کے لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اس کی ترتیب بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا۔ ایک یہ ضابطہ بیان ہوا۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ اگر کسی کی لڑکی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، ماں باپ میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا، باقی آگے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف منتقل ہو جائے گا، لیکن کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں دو ہیں، دو سے زائد ہیں، تو اس کی ترتیب یہ بنے گی کہ 2/3 کل 3 حصے بنیں گے مال کے، 3 حصوں میں سے 2/3 بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، باقی ایک حصہ جو بچے گا وہ باقی ورثہ کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ آج ماں باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَد، اگر اولاد ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو، یعنی 6 حصے بنائیں گے، چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، اگر اولاد ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اگر اولاد ہے تو اولاد کی صورت میں ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، تہائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور والد بن جائے گا عصبہ۔ عصبہ دین کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں کہ کل حصے تقسیم ہو جائیں، جتنے حصے تھے وہ تقسیم ہو گئے، ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا، جن کے حصے مقرر تھے ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا، جو باقی ماندہ بچا وہ اس کو ملے گا، جو باقی بچتا ہے وہ جس کو ملتا ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر اولاد موجود ہے، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ماں باپ بھی حیات ہے، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا، ماں باپ، اولاد کی عدم موجودگی میں اولاد نہیں ہے تو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا، اور اگر اولاد ہے تو ماں کو تہائی حصہ مل جائے گا، والد عصبہ بن جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب اس صورت میں ایک صورت اور آتی ہے، اگر اولاد ہیں اور مثال کے طور پر بہن بھائی بھی ہیں، تو اس صورت کے اندر ماں کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اولاد نہیں ہے، اولاد کی صورت میں تو ماں کو کتنا ملے گا، تہائی حصہ، اور ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا اولاد کی موجودگی میں۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو ملے گا بہن بھائیوں کی موجودگی میں چھٹا حصہ، ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا اور اس کے بہن بھائی موجود ہیں، اور والد بن جائے گا عصبہ۔ 3 صورتیں بن گئی۔ اگر اولاد ہے تو اولاد کی موجودگی میں ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو مل جائے گا تہائی حصہ اور والد بن جائے گا عصبہ۔ اور اگر اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں،
تو اس صورت کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اس شریعت کی اصطلاح میں ایک ہے حجب حرمان اور ایک ہے حجب نقصان۔ کبھی کسی کی موجودگی سے کسی کا حصہ گھٹ جاتا ہے، اس کو حجب کیا کہتے ہیں؟ نقصان۔ جیسے اولاد کی موجودگی میں ماں کا حصہ، ماں باپ کا حصہ گھٹ گیا، اس کو حجب نقصان کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک محروم ہو جاتا ہے، اس کو حجب حرمان کہتے ہیں۔ اولاد موجود ہے تو بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر ایک شخص کی اپنی اولاد ہے، بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے اس صورت کے اندر، ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا نہیں ہے۔ تو یہ چیز، اس کو حجب حرمان کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ماں کو تہائی حصہ ملے گا، والد عصبہ بن جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، تو اس صورت کے اندر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور والد عصبہ بن جائے گا۔ اس کو ذکر فرمایا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر اولاد نہیں ہے میت کے لیے اور وارث بن جائے اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے تہائی حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر ان کے بہن بھائی ہیں، خصوصاً بھائی جب آئیں گے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اب یہ وراثت کی تقسیم کیا ہوگی؟ بار بار ایک جملے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جب وراثت کو تقسیم کریں گے تو تقسیم کیسے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد اگر اس مرحومہ نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے لیے، میرے مال میں سے مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، خاندان کے اندر فلاں غریب ہے اس کا حصہ نہیں بنتا، اس کو دیا جائے، یا فلاں کام کیا جائے، کوئی بھی انسان اپنے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے وصیت کرتا ہے، تو اگر مرحوم نے کوئی وصیت زندگی میں لکھی ہے تو اس وصیت کی صورت میں ترتیب یہ ہوگی کہ تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ پہلے اس وصیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ادھار ہے کسی کے ذمہ، کسی کا قرض ہے، تو قرض کی صورت میں پہلے کل مال میں سے پورے قرض کو الگ کر دیا جائے گا۔ اگر سارا مال ادھار میں، قرض میں چلا جاتا ہے، ورثہ کو کچھ نہیں ملتا، کوئی پرواہ نہیں، پہلے ادھار اور قرض ہے، اس کو مکمل ادا کریں۔ کم ہے تو اس کو ادا کریں، زیادہ ہے تو جو بھی ہے ادھار کو پہلے الگ کر دیا جائے۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کل مال میں سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اس کے تجہیز و تکفین کا، قبر ہے، غسل ہے، باقی جو مراحل ہے وہ بھی اس کے مال میں سے ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کوئی اور کر دیتا ہے، اس پہ اتنا بڑا خرچہ تو آتا نہیں ہے، لیکن اصولاً اس میں سے ہے وہ۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے ذمہ ادھار ہے، اس ادھار کا بندوبست کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال میں وہ وصیت نافذ کی جائے گی، اور نافذ کرنے کے بعد پھر جو ترتیب قرآن بتا رہا ہے اس ترتیب کے مطابق وراثت کی تقسیم ہوگی۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، کچھ تمہارے باپ دادے ہیں، کسی کے والدین ہوتے ہیں، و ابناؤکم، تمہاری اولادیں ہیں، سب اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے۔ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ تو اصول اور ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتے وقتی طور پر، کبھی زندگی بنتی ہے، دیکھیں نا کیسے عجیب اللہ کا نظام ہے کہ اگر میاں بیوی، ایک عورت کسی کے گھر آ گئی، بیوی بن گئی، اب میاں بیوی کا مزاج بن جاتا ہے تو کبھی وہی لڑکا لڑکی اپنے ماں باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب مزاج نہیں بنتا ہے، گھر خراب ہوتا ہے، تو دیکھو لڑکا اپنے والدین کی طرف آتا ہے، ماں باپ اس کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور بیوی چلی جاتی ہے۔ یہ تو بس اللہ دلوں کو جوڑتے ہیں، اور دلوں کا دور ہونا، الگ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک محبت بنائے، قائم کریں اپنی سوچ کے مطابق، اس کو محبت کہیں۔ محبت وہ ہے جو اصولوں کے مطابق ہو، جس میں اللہ کے احکام متاثر نہ ہو، اس کو معاملات ایک بندہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری ازواج مطہرات 9 بیویاں ہیں، بیک وقت کل 11 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیک وقت نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟ 9 بیویاں تھیں۔
اور میں اے اللہ یہ میری تقسیم ہے میری ازواج مطہرات کے درمیان، باری باری گھر جانا، چکر عصر کے بعد مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات پر نمبر نمبر سے چکر لگاتے تھے، اور عام پھر راتوں کی باری تقسیم تھی۔ اور یہ میری تقسیم ہے، غیر اختیاری طور پر جو میری محبت حضرت عائشہ کے ساتھ ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اگر دل کی محبت تھی تو اس کی وجہ سے اصول ٹوٹے، اصول کبھی نہیں ٹوٹے۔ ترتیب باری آپ نے بالکل برابر رکھی، عدل و انصاف، غیر اختیاری محبت کبھی عدل انصاف پر اثر انداز نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف چھوڑ دیا۔ تو کمال یہ ہے نا کہ انسان محبت بھی ہو، اصول سب کے لیے بھائی، اولاد میں 3 اولاد ہے، ایک سے محبت زیادہ، ایک تو کیا مطلب اصول توڑ دیں، برابر رکھے سب کے لیے، انصاف، عدل و انصاف انسان کا کام ہے۔ تو محبت اس کو نہیں کہتے جس کو میں اور آپ محبت کہیں کہ میں نے دل میں اس سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس سے محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اصول کو برقرار رکھیں۔ فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، کچھ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں کون نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ وراثت کے احکام تمہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، کبھی ہماری سمجھ میں آتا ہے کبھی نہیں آتا۔